الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ماہ رمضان اور روزے کا مقصد رب کائنات نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ظاہری صورت ہے روزے کی، دوسری روحانی صورت ہے، باطنی صورت ہے اس کی۔ ظاہری صورت یہ ہے کہ انسان صبح صادق سے پہلے کھانا پینا بیوی کے پاس جانا رک جائے اور سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہے، بیوی کے پاس بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ تو سورج غروب ہو جانے کے بعد اس کو اجازت ہے کہ یہ کھا بھی لے پی بھی لے،
اگر اس کو خواہش ہے اپنی بیوی کے پاس جانے کی تو جا سکتا ہے۔ یہ اس کی ظاہری صورت ہے روزے کی، اور یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے متعلق جناب امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں بعض ایسے روزہ دار بھی ہوں گے، بعض ایسے روزہ دار بھی ہوں گے کہ انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ظاہری صورت فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، جو عقل و شعور رکھتا ہو، بالغ ہو اور مسلمان ہو، یہ 3 شرطیں ہیں روزے کی، اور مسافر نہ ہو۔ اگر لمبی مسافت پر سفر کرنے والا ہے اس کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ رخصت پر ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور ہمارے صوفیاء بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ سفر پر ہو تو پھر رخصت پہ عمل کرو۔ عزیمت بھی ہے کہ سفر ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو، کیونکہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں۔ سفر کی حالت میں امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے۔ سفر کے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے فرمایا روزے سے رک جاؤ، بعد میں قضا کر لینا۔ تو دونوں صورتیں ہیں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اس میں جمہور اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ سفر کی مسافت 78 کلومیٹر ہے، لیکن آج کل جیسے اے سی والی گاڑیاں آ گئی ہیں، کار آ گئی ہے، سفر کر رہا ہے تو روزہ رکھ لینا چاہیے، لیکن بہرحال دیکھ لے پھر بھی۔ تو یہ ظاہری صورت ہے روزے کی، ظاہری ایک شکل ہے روزے کی جو ہر مسلمان پر، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اس پر فرض ہے۔ دوسری صورت روزے کی ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ ہے کہ اپنے دل کو بغض سے، کینے سے، حسد سے، غیروں کی محبت سے پاک کرنا، یہ روزے کا باطنی مقصد ہے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ خود رب کائنات نے بیان فرما دیا لعلکم تتقون، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اس کو دوسرے لفظوں میں اہل اللہ نے جب صوفیاء نے بیان کیا تو فرمایا کہ روزہ عشق اور محبت کی دلیل ہے۔ محبوب ہمیشہ اپنے عاشق کو تڑپاتا ہے، محبوب جانتا ہے کہ یہ پکا ہے، کھرا ہے، سچا ہے، لیکن محبوب دنیا کے سامنے ناز کرنے کے لیے، دوسروں کے سامنے ناز کرنے کے لیے اپنے عاشق کو تکلیف سے گزارتا ہے، اپنے عاشق کو انتظار کروا رہا ہے، دنیا کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرا عاشق انتظار کر رہا ہے، اس کو ناز آتا ہے، لوگوں کو ناز دکھاتا ہے اپنا۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو صحابہ کا ایسا پکا، کھرا، سچا ایمان تھا
کہ اللہ خود ان کے گواہ، ان کے ایمان کا گواہ ہے خود. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ خود صحابہ کے ایمان کا گواہ ہے، تبھی تو دلیل دی. فرمایا ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لے آئے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثال دی. لیکن اللہ نے فرشتوں کے سامنے ناز کرنے کے لیے، فخر کرنے کے لیے صحابہ کو میدان جہاد میں اتار دیا کہ میرے نام کی سر بلندی کے لیے یہ سر دھڑ کی بازی لگائیں گے. اور جب صحابہ نے لگائی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم کافی ہیں. میں نے نہیں کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ صحابہ کے ایمان کو جانتے تھے، کیونکہ ان کو دولت ایمان عطا ہی اللہ نے کی ہے. ان کو مقام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ دیا ہی رب کائنات نے خود ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اپنی جزا کے، اپنی رضا کے، اپنی خوشی کے پروانے اللہ نے دے دیے. لیکن فرشتوں کے سامنے مولا نے ناز کرنے کے لیے، جہان کے انسانوں کو دکھانے کے لیے، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے عاشقوں کو دیکھیے، ان کے پاس ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، ان کے پاس سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے زریں بھی پوری نہیں ہے، اور آگے 1000 کا لشکر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور یہ 313 ہے. دیکھیے میرے عاشقوں کو کہ میرے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان جہاد میں اتر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ صحابہ کا ایمان دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے صحابہ کا ایمان دیکھ لیا تھا، تبھی تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اور اللہ صحابہ کے ایمان سے اتنا خوش تھے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ بھی جاری کر دیا. لیکن دنیا کے سامنے اللہ نے اپنی شان، اپنی شوکت دکھانی تھی. اللہ نے فرشتوں کے سامنے ناز کیا کہ دیکھیے آپ تو کہتے تھے کہ حضرت انسان کو نہ بنائیے، یہ زمین میں فساد کرے گا، زمین میں خون خرابہ کرے گا، اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا. تو میں نے کہا تھا نہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. اور اللہ نے پھر صحابہ کو جنوایا کہ جان لو، دیکھ لو میرے صحابہ کو کہ 313 1000 کے مقابلے میں ہیں، آگے سواریاں پوری ہیں، زریں پوری ہیں، ان کے پاس تلواریں پوری ہیں، نیزے پورے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ کفار مقابلے میں آیا. اور ادھر میرے اللہ کے عاشق تھے، میرے آقا کے عاشق تھے کہ آقا کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا کہ آج اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے میدان میں اترنا ہے، کیا خیال ہے؟ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ، آپ اعلان کرے ہمارے. آپ نے اعلان کر دیا بس ہمارے. اور ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ ایک صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی، بیوی کے پاس ہے، صبح صبح اذانوں سے پہلے پہلے اعلان جہاد ہو گیا. غسل کی حاجت تھی، کہا دیر نہ ہو جائے، آقا نے بلایا ہے، دوڑ لگا دی. دوڑ لگا دی کہ بس دیر نہ ہو جائے، باقی بعد میں دیکھی جائے گی.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ایسا نہ ہو کہ ہمیں امام صاحب بلائیں کہ فلاں جلدی مسجد میں آ جاؤ اور ہمیں حاجت ہو غسل کی ہم بھاگے آئے. نہیں، مسجد کا ادب ہے، پہلے غسل کرو پھر جلدی سے آ جاؤ کہ امام صاحب کیا بات ہے. کیونکہ مسجد میں پاک صاف ہو کر آنا ہے، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے باطن کو پاک کرو، اپنی روح کو پاک کرو.